नाज़रीन, امریکہ نے ایران کے خلاف جو نیا محاذ، اقتصادی محاذ، معاشی محاذ کھولا ہے، جنگی محاذ کے بعد اس کا نام اس نے اکنامک ڈی ڈے کیوں رکھا ہے؟ اکنامک ڈی ڈے ہے کیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ امریکہ اس سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے اور کیسے حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ایران کے خلاف وہ کس طرح کی کارروائی کر پائے گا اس اکنامک ڈی ڈے کے حوالے سے؟ اور پھر کیا صرف ایران اس کے نشانے پر ہوگا یا کچھ اور ملک بھی ہوں گے؟ اور اگر اور ملک ہوں گے تو کیا صورتحال بنتی ہے پوری دنیا کی اور اس کو جواب کیسا آئے گا؟ ایران کے خلاف کس طریقے سے اب وہ یہ پوری ایسی کوئی ناکہ بندی کرے گا کہ جس سے اس کو اس کے مطلوبہ نتائج مل سکیں؟ ان سب خبروں اور تجزیہ کے ساتھ میاں طاہر۔ دیکھیں، ایک تو یہ ذہن میں رکھیے، ڈی ڈے جو ہے یہ ایک بڑی پرانی ٹرم ہے، یہ عیسائیت میں اور جوڈائزم میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور ڈی ڈے ہے ڈومز ڈے بیسیکلی، یعنی کہ ایسا دن جو قیامت کا دن ہو۔ تو یہ دراصل قیامت کا دن انہوں نے اسی طرح بنا رکھا ہے کہ جب طاقتیں کسی دوسرے ملک کے خلاف چڑھ دوڑتی ہیں اور پھر وہاں پہ اپنی طرف سے یہ ایک قیامت برپا کرتی ہیں۔ تو یہ دراصل مثال ہے ڈی ڈے کیوں ہے، ڈی ڈے کہاں سے آئی ہے یہ ٹرم جو اکنامک ڈی ڈے ہے؟ تو یہ بیسیکلی آئی ہے کہ ان امریکہ اور اس کے اتحادیوں جس میں کینیڈا شامل تھا اس وقت اور برطانیہ شامل تھا، یہ ویسے وہی کینیڈا ہے جس کے خلاف آج امریکہ نے پابندی ٹیرف لگایا، 50% ٹیرف لگایا۔ قصور پتہ کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ اس کے پاس فوج نہیں ہے، تو یہ سب سے بڑا قصور ہوتا ہے۔ تو یہ قصور ان کو اب بھگتنا پڑ رہا ہے اس کا کہ اس کے پاس فوج نہیں ہے، اور اس کے خلاف انہوں نے یہی کینیڈا ایک وقت میں ان کا اتحادی تھا، اور انہوں نے یہ میں 1944 کی بات کر رہا ہوں، 1944 6 جون کو یہ واقعہ پیش آیا دوسری جنگ عظیم میں، اور یہ ایک بہت بڑی اور مشہور فوجی کارروائی کی گئی تھی۔ یہ برطانیہ، کینیڈا، امریکہ اور دوسرے اتحادیوں نے، یعنی کہ اس میں فرانس بھی شامل تھا، فرانس کے ساحل پر نارمنڈی پر یہ اتری ہیں، اور انہوں نے 1,60,000 فوج وہاں اتاری، اور اس وقت تک یورپ کے بڑے حصے پر ہٹلر کا قبضہ تھا۔ اب یہ جو جرمنی ہے اس کے خلاف انہوں نے کارروائی کی وہاں پہ۔ اب نارمنڈی کا علاقہ، نارمنڈی میں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہاں پہ جو ان کے جہاز کھڑے تھے ان کی بندرگاہوں پہ، جو کہ ظاہر ہے تجارتی جہاز تھے، ان کے مقابلے میں فرانس کی جو ہے وہ نیول فورس آتی ہے، اور اوپر سے اتحادی جو ہے وہ اپنے کوئی درجنوں جہاز لے کے، فائٹر جیٹ لے کے پہنچ جاتے ہیں، اور پھر یہ جنگ ہوتی ہے، اور یہ جنگ بڑی دیر تک جاری رہتی ہے۔ اس میں گو کہ اتحادیوں کا نقصان بھی بڑا ہوتا ہے، لیکن ایک وقت پھر آتا ہے کہ وہ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو اکنامک ڈی ڈے ہے اسی کو انہوں نے اس وقت سے، امریکہ ظاہر ہے کہ وہ جنگ بھی امریکہ نے لڑی تھی، تو یہ اپنے خاص طور پہ جسے عظمت رفتہ کہتے ہیں نا، جو وہ عظمت جو گزر چکی جس میں انہوں نے کیا کیا گل کھلائے تھے، اس کو پھر یاد کرتے ہیں، دوبارہ سے اس کو رپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اب یہ اس کا نام اکنامک ڈی ڈے رکھا ہے، ڈومز ڈے، قیامت ہوگی ان کے لیے بقول ان کے۔ اب امریکہ کرے گا کیا ایران کے خلاف؟ کرے گا یہ کہ یہ جو ایران ہے، یہ اس میں آپ کو ایک بڑی خبر بھی دوں گا، ویسے شاید آپ کو یقین ہی نہ آئے اس بات پہ، کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کی جو تیل کی جتنا کاروبار ہے، ایران کا جو اقتصادی سانس چل رہی ہے نا کسی حد تک، گو کہ بہت حد تک انہوں نے ایسے کر کے دبایا ہوا اس کا گلا، اور ایک عرصے 47 سال سے زیادہ ہو گئے، اور حالات تو بہت برے ہیں، جس کا ادراک ابھی کالیباف نے کیا پچھلے دنوں، کہ دیکھیں جنگیں جیتنا اپنی جگہ پہ، لیکن عوام تک اگر چیزیں نہ پہنچ رہی ہوں اور ان پر حالات تنگ ہوں تو مسئلے ہوتے ہیں۔ اور پزشکیان نے بھی کچھ اسی طرح کا ہی بیان دیا ہے، تو پریشانی وہاں پہ موجود ہے، اور اسی کو انہوں نے بانپتے ہوئے اب یہ والا حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے امریکہ نے۔ اب وہ جو تھوڑی بہت سانس چل رہی ہے ان کی، اور وہ چل رہی ہے تیل کے ذریعے، اور تیل وہ ادھر ادھر سے مطلب یہ ہے کہ چھپا چھپو کے وہ بھیج دیتے ہیں،
چوری تو نہیں کہوں گا، چھپا کے بیچ دیتے ہیں۔ چوری کا ہے کہ بھئی ان کا اپنا مال ہے، اور یہ انہوں نے جس طریقے سے پابندیاں لگا رکھی ہیں اور دوسرے ملکوں کو پابند کر رکھا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ تجارت نہ کرے، تو کوئی نہیں کرتا، لیکن کرتے بھی ہیں۔ یہاں بھی ایک سب سے بڑی خبر میں آپ کو دوں، لوگوں کو شاید اس بات کا نہیں پتا، لیکن خیر اب اس کے الٹ بھی ایک خبر آ گئی ہے، وہ بھی بتاؤں گا کہ ایران سے سب سے زیادہ تیل کون لیتا ہے؟ گیس کیجئے ذرا، سب سے زیادہ ایران سے تیل کون لیتا رہا ہے ان امریکی پابندیوں کے ہوتے ہوئے؟ آپ شاید سوچیں گے کہ چین، یا پھر آپ کہیں گے شاید بھارت۔ نہیں، یہ دونوں ملک نہیں ہیں۔ ایران سے سب سے زیادہ تیل جو جس ملک نے لیا ہے وہ متحدہ عرب امارات ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران سے کشیدہ حالات کے باوجود، ایران کے ساتھ ان کے تعلقات ایک عرصے سے، بلکہ عرصہ دراز سے، جس طرح سے باقی سب عربوں کے ساتھ اس کے تعلقات خراب تھے، اسی طرح ایران یو اے ای کے ساتھ خراب تھے، لیکن بعد درمیان میں جا کے آج سے کچھ آپ سمجھیں کہ 3 سال 4 سال پہلے سعودی عرب نے اپنے معاملات چین کی جو مصالحت ہے اس کے ذریعے بہتر کر لیے تھے، یو اے ای نے نہیں کیے تھے۔ یو اے ای اپنی جگہ پہ قائم رہا تھا، کیونکہ وہ مکمل طور پہ امریکی اتحادی ہے۔ اس کے باوجود آپ اندازہ کریں کہ یہی وہ ملک ہے جو ایران سے سب سے زیادہ تیل اٹھاتا تھا، اور اس تیل کو پوری دنیا میں، دنیا کی منڈیوں میں مہنگے داموں بیچتا تھا وہاں سے اٹھا کے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ایران کو کہیں نہ کہیں تو اپنا تیل نکالنا ہے، تیل نکالے گا تو اس کو کچھ ملے گا، تو مطلب ان کی سانس چلے گی۔ تو پھر وہ چاہے اس کے ساتھ ان کے حالات تعلقات اس لیول پہ نہیں تھے، پھر بھی وہ کو تیل ان کی، اور مختلف، یہ نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ بھی لیتا رہا، لیکن مختلف کمپنیاں اور تھرڈ پارٹیز اور اس کے ذریعے، اور وہاں سے پھر یہ تیل جو ہے چائنا ڈائریکٹ بھی لیتا ہے ایران سے، لیکن وہ سعودی عرب سے بھی، یو اے ای سے بھی تیل لیتا تھا، یہی ایرانی تیل، اور پھر جو ایران ہے اس کے بینکوں میں ادھر ادھر سے ہو کے پیسے آ جاتے تھے۔ اب خبر اگلی یہ ہے کہ یہ کچھ دنوں پہلے ہی یو اے ای نے مکمل طور پہ بندش لگا دی ہے، اور یہ وہ ہے، یہ ڈی ڈے شروع ہو گیا وہاں سے، اس کا آغاز یو اے ای سے ہوا ہے، اور اس خبر کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، لیکن ایرانیوں کو تو پتہ ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ابھی میں نے کالیباف اور پزشکیان کے بیانات کی جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ اس کے بعد آئے ہیں، کیونکہ اب انہیں پتہ چلا ہے کہ نہیں، یہ تو کام بہت سخت ہونے والا ہے۔ اب امریکہ جو ہے وہ صرف یہی نہیں، یو اے ای کے ذریعے تو وہ اس نے تو ان کو کہا کہ بھئی اب بس، اب آپ لوگ بھی انڈر ہینڈ ڈیل کر رہے تھے، کیونکہ امریکہ کا یہ پرانا طریقہ کار ہے کہ جو اپنے اتحادی ہوتے ہیں ان کے غیر قانونی کاموں کو، جو اس کی نظر میں غیر قانونی ہوتے ہیں، یا وہ اس کے اپنے لگائی ہوئی پابندیوں کو بھی اگر وائلیٹ کر رہے ہیں، تو وہ منہ اس طرف کر لیتا ہے، وہ آنکھیں پھیر لیتا ہے، وہ کہتا ہے اوکے ٹھیک ہے، کرتے جاؤ آہستہ آہستہ، لیکن اتنا نہ کرنا کہ باقیوں کو پتہ چلے، یعنی کہ اس طرح سے نہ کرنا۔ تو یہ تو شروع سے رہا ہے۔ اب اس نے کہہ دیا ہوگا، یہی وجہ ہے کہ یو اے ای نے اس کو بند کر دیا، بالکل بند کر دیا۔ اب اس کے بعد چائنا جو تیل لیتا تھا اس کو بھی بند کرائے گا، اسی طرح انڈیا جو تیل لیتا تھا اس کو بھی بند کرائے گا۔ اب اس نے جو طریقہ کار اپنایا وہ یہ ہے، جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ ہم ہر اس کمپنی کو، ہر اس ملک کو، ہم ایک جو ڈالر کی تجارت ہے نا، ڈالر کی دنیا ہے، یعنی کہ پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے نا کہ کاروبار تو سب سے زیادہ ڈالر میں ہی ہوتا ہے، اس سے ہم نکال دیں گے، سیدھا سا فارمولہ ہے۔ وہ ملک اور وہ کمپنی ڈالر میں کاروبار نہیں کر پائے گی، یہ انہوں نے جو اعلان کیا، میں ابھی آپ کو اعلان کی بات کر رہا ہوں، یہ ہے ان کا منصوبہ دراصل، کہ ان ملکوں اور ان کمپنیوں کو ڈالر کی مارکیٹ سے نکال دیا جائے گا۔ اس سے بڑی سخت پابندی تو کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ اب اس میں جو زد میں آئیں گے وہ صرف ایران ہی نہیں آئے گا، اس میں نے جیسے آپ کو بتایا چین بھی آئے گا اور انڈیا بھی آئے گا۔ اب چین کا تو بیان آ گیا، ان کے جو وزیر خارجہ انہوں نے کہہ دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے، ابھی تو ظاہر ہے کہ انہوں نے بڑا ڈپلومیٹک زبان استعمال کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ مسئلے کو مزید بڑھانے کی طرف قدم ہے، یعنی کہ آپ مسئلے کا حل نہیں نکال رہے امریکہ بہادر، آپ دراصل مسئلے کو مزید پھیلا رہے ہیں، اور ہم نے ضروری اقدامات کر لیے ہیں اس سے نمٹنے کے لیے۔ اب وہ کیا کیے ہیں وہ ظاہر ہوں گے، وہ بعد میں پتہ چلے گا۔ تو اس لیے بظاہر جس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ایران کے بعد وہ چین ہے، تو چین کا یہ بیان ہے۔ اب انڈیا کا بیان آتا یا نہیں آتا، انڈیا ویسے
کوئی بیان دیتا نہیں ہے امریکہ کے خلاف، اب تک کی تو ان کی یہی ہسٹری ہے، یہ مودی کے دور حکومت کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب امریکہ جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ کرے گا کہ تیل بند کرو، ڈالر کی آمدن بند کرو، بینکنگ محدود کر دو، تجارت مشکل کر دو، حکومت کی آمدنی کم سے کم کر دو، اور اس سے ایران پر اور ایرانی عوام پر جو الٹیمیٹلی معاشی دباؤ پڑ جائے گا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں رہے گا۔ مطلب کھانے پینے سے مراد یہ ہے کہ زندگی اس ایک لحاظ سے معطل ہو جائے گی۔ یہ ہے دراصل ان کا پلان۔ اب ایران نے بھی اس کا اعلان کر رکھا ہے، ایران نے بھی آگے سے کہا ہوا ہے پہلے سے کہ جو کوئی ان کا ساتھ دے گا وہ ان کا نشانہ بنے گا۔ اب جو کوئی ساتھ کیا دے گا، عرب تو پہلے ہی ان کا ساتھ نہیں دے رہے، یو اے ای نے بھی اب چھوڑ دیا ہے، وہ جو چھپا کے تیل لے کے جا رہا تھا۔ چین کیا مطلب چین کے خلاف ایران کر سکے گا؟ اور اس میں ہمارا پاکستان کا بھی مسئلہ ہے، یہ پھر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ ایران جو ہے وہ اس طریقے سے اس کو ڈیل کرنا چاہ رہا ہے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ فوری طور پہ ڈومز ڈے نہیں چاہتا۔ یہ دیکھیے ذرا ایک اور موڑ آیا ہے۔ وہ ابھی اس کے جو وزیر خزانہ اس کا بیان آیا کہ ہم فوری طور پہ ڈومز ڈے والی پابندیاں نہیں لگا رہے ہیں، یعنی کہ ایران کے لیے ڈومز ڈے نہیں بننے دینا چاہ رہے، فی الحال فوری طور پہ مکمل نہیں بننے دینا چاہ رہے، ہم ذرا تھوڑا آہستہ سپیڈ کے ساتھ چل رہے ہیں، بقول اس کے کہ اس سے پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ ہل کے رہ جائے گی، وہ ہل کے نہیں رہ جائے گی، وہ تھم کے رہ جائے گی۔ اصل بات یہ ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ امریکہ کے مفاد میں بھی نہیں ہے، اور پھر جنگ جو ہے وہ معاشی جنگ تو ہوتی معاشی ہے، معاش کی جنگ ہوتی ہے، تو وہ پھر پھیلے گی۔ تو امریکہ بھی اس کو افورڈ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا، یہ اب وہ سوچ رہے ہیں۔ اس پر مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگا میں آپ کو دیتا رہوں گا۔ اجازت دیجیے۔